کہ پاکستان کا ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ رسک سے بچا لیا اور اس وقت اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو میں فیکٹس جو ہیں وہ صرف سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بچا لیا. یہ اس وقت ڈیفالٹ کا رسک تھا جب ہم نے یہ اکانومی پیپر ورک کی تھی اپریل میں. اب نہیں ہے. میں سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو ہمارے وقتوں میں انہوں نے خود ہی چھاپا اکنامک جو سروے تھا تو پچھلے سال جو اکنامک گروتھ تھی وہ 6% تھی. اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 0 سے لے کے 2% تک ہوگی اور میرے خیال میں 0 بھی ہوگی تو بڑی بات ہوگی. کہاں 6%, کہاں 0 اکنامک گروتھ. ٹیکس کلیکشن ہم نے 30% جو ہے وہ ایئر آن ایئر کی تھی اور ان کا اس وقت جو ہے وہ 16% ہے. اور اکتوبر میں 17% یہ شارٹ ہے. اس کا مطلب ہے ہم جو اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی اور اسی کی وجہ سے ان کا جو کوارٹرلی جو ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا. ان کا ٹارگیٹ 400 بلین کا تھا اور وہ 810 بلین ہو گیا. اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نئے ٹیکس لگائیں. جو ڈیٹ ہم نے 4 سال میں آپ دے لیں 18.5 ٹریلین کیا تھا, انہوں نے 3 مہینوں میں 6.5 ٹریلین کر دیا. اس لحاظ سے اگر آپ اس کو 4 مہینوں میں کیا تھا, اگر آپ ان کو 4 سال دے دیں تو 51 ٹریلین ہوگا. جو ہم نے 18.5 کیا تھا یہ 51 ٹریلین کریں گے اسی حساب سے. اور کیا تھا, شور مچ رہا تھا. سارے منسٹر سارے لوگ کہتے تھے کہ ہماری تباہی کر دی اس نے پی ٹی آئی حکومت نے. اتنا یہ جو ہے کرتا جو چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے ان کے لے کے آ گئے. انفلیشن ایس پی آئی جو تھی وہ مارچ اپریل میں 15% تھی. اب وہ اس وقت 30 ہے, 45% سے نیچے آئی ہے. 30% ہے اور وہ بھی 1% سے مینیج نہ ہو. سی پی آئی جو ہے ہمارے وقت میں 12% سے 12.2%, ہم کو 27%. ایکسپورٹ 28% سے بڑھ رہی تھی, اس وقت 10% سے کم ہے. پچھلے سال سے 10% سے نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے. اور نومبر کے بیچ میں ٹیکسٹائل کہہ رہا ہے کہ 15 دنوں میں 33% کم ہے ایکسپورٹ. آپ کی ریمیٹنسز 9% سے کم ہے. پچھلے سال جو ہے 8.2% سے زیادہ. اور آر ٹی اے جو 300 ملین ہر مہینے بڑھ رہا تھا وہ اب کم ہو گئی 100 ملین بڑھ رہا ہے. اور اوور آل جو ہے اس میں سے آؤٹ فلو جو ہو رہی ہے وہ ہوئی ہے تقریباً $700 ملین. کریڈٹ ڈیفالٹ کی میں نے بات کی پہلے, ہمارے وقت میں 5% سے کم تھا, اس وقت 75% سے زیادہ ہے. اس وقت 75% سے زیادہ ہے, پلس 75% ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہمارے وقت میں مارچ میں 26.6% ہوئی اور پورے سال میں 10.7% گروتھ ہوئی پچھلے سال میں. اکتوبر میں 0.1% مینوفیکچرنگ گروتھ 0.1%, مطلب ہے گروتھ ہوئی نہیں ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ایگریکلچر کا بری حالات ہیں اور اس میں ظاہر فلڈس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور ان امپلائمنٹ جو ہے اوپر جا رہی ہے. اور ایک جو نیا سروے آیا ہے اس میں 22% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اس اکانومی میں 22% ان امپلائمنٹ بڑھے گی. ایکسٹرنل والی سائڈ پہ آ جائیں گی. پیمنٹس کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ $40 ارب ہمیں چاہیے. 6 بلین ہم نے اپنے ریزرو بڑھانے ہیں, 34 بلین ہمیں چاہیے. میں نے سارا کچھ بیچ میں ٹٹول لیا ہے اور اس کے بیچ میں آئی ایم ایف کا جو 1.2 بلین ہے, چائنا کا 2.3 بلین جو رول اوور ہے, اے ڈی بی کا, ایشین انویسٹمنٹ بینک کا, ورلڈ بینک کا, چائنا کے سواپ, چائنا کے رول اوور, ساؤتھ ارابیا رول اوور, یہ سارے ملا کے $18 ارب بنتا ہے, 18.2 بلین کا. یہ 40 چاہیے ان کو. اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو اس وقت تقریباً $560 ملین آیا ہے, تو اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو یہ کہہ رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $10 بلین کا ہوگا, فرض کرے وہ 6 بلین کا بھی ہوتا ہے اور 4 بلین جو ہے اس کو امپرومنٹ ہوتی ہے, پھر بھی
ڈالر چاہیے جو یہ دکھا نہیں سک رہے. تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو ہمیں بلیس کرنا بند کر رہے ہیں, مارکیٹ, انویسٹر اور بائیلیٹرل, یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کیش فلو دکھائیں. کیش فلو دکھائیں, آپ کی آؤٹ فلوز کتنی ہونی ہے, جو 40 بلین ہے اس میں 4 نکال دیں 36 ہے. آپ ان فلوز آپ کی کتنی ہونی ہے وہ بیلنس کر کے دکھائیں. جس دن آپ کو وہ بیلنس کر کے دکھا دیا, سی ڈی ایس بھی نیچے چلی جائے گی, آپ کا جو ایکسچینج ریٹ بھی اسٹیبل ہو جائے گا. لوگوں کو یہ شک و شبہ نہیں رہے گا کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کرے. ہم نہیں چاہتے پاکستان ڈیفالٹ کرے, میرا ٹارگیٹ نہیں ہوگا, لیکن عام آدمی, ہمارا جو انویسٹر ہے, مارکیٹ ہے, وہ اس وقت شش و من میں ہے. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا فائنانس منسٹر سے کہ پلیز یہ کیش فلو دکھائیں. کہ آپ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ تو کہاں کرتے تھے یہ کیش فلوز اور ایسٹ لائبلٹیز جو ہے وہ سارا کچھ سامنے کر دیتی ہے, تو کر کے دکھائیں. اب ایک اور بات آ گئی ہماری, اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ سے بات کرنا بند کر دیا. یا بات تو کر رہے ہیں, لیکن اکتوبر میں آنا تھا انہوں نے 9 ٹرانچ کے لیے, پھر انہوں نے کہا کہ 3 نومبر کو آئیں گے, ابھی نہیں آ رہے. اب وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ ڈیلے ہو جائے, شاید جنوری میں آئے. اور آپ جب جا رہے تھے واشنگٹن تو آپ نے کہا تھا میں ٹرمز کو ریگوشیٹ کروں گا, کیونکہ یہ جو ٹرمز جو کی تھی اسماعیل صاحب نے, آپ نے کہا تھا یہ کافی سخت ہے اور فلڈس کے وجہ سے ان پہ عمل کرنا مشکل ہے. اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ریگوشیٹ کرنا چاہیے ہم, لیکن جب آپ گئے تو آپ کو انہوں نے پلے کچھ نہیں ڈالا. آپ واپس آئے, آپ نے ہمیں تو نہیں بتایا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا, لیکن آپ ہمیں بتا دیں. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے کوئی زیادہ آپ کو توجہ نہیں دی. پھر آپ نے جب ہماری ریٹنگ ایجنسی پیچھے گئی, ریٹنگ ہوئی, تو آپ نے کہا کہ میں بفیٹنگ رسپانس دوں گا ان ریٹنگ ایجنسیز کو. انہوں نے آپ کو بفیٹنگ رسپانس دے دیا, اور آپ کا جو سی ٹی ایس ہے اس کو 75% پہ لے کے چلے گئے. پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ڈالر ریٹ کو 200 روپے سے نیچے لے کے چلا جاؤں گا. اور بھائی ہم تو 178 180 پہ تھے, 200 پہ بھی اگر آپ نے کیا تو یہ تو کافی ڈیٹیوریشن ہے نا. لیکن چلیں, اب کیا سچویشن ہے, 200 تو کیا, اس انٹر بینک 223 پہ ہے, ایکسچینج کمپنی 230 پہ بیچ رہی ہے ڈالر, اور آپ کا جو انفارمل ریٹ ہے وہ 240 ہے. اگر وہ مل جائے آپ پورا اندازے میں ملتا ہے, اوپن مارکیٹ اوپن مارکیٹ. انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی, بیکاز آپ نے گیس کے ٹیر بڑھانے, آپ کو انہوں نے 800 بلین کا ایڈیشنل ٹیکسیشن کا وہ جو ہدف دیا وہ آپ ڈالیں گے, تو انفلیشن اور بڑھے گی. لوگوں کی جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ توڑیں گے. اس جو سردی کے بیچ میں گیس نہیں ہوگی تو ہاؤس ہولڈ, عام آدمی کو بہت مشکل ہوگی, انڈسٹری کو بہت مشکل ہوگی, اور امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ بڑھے گی. اب دوسری سائڈ پہ آپ نے پیسے دینا بند کر دیے. کے پی کے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 125 ارب روپے آپ نے دینا, وہ نہیں دے رہے آپ. ان بیچاروں نے کئی اپنی تنخواہیں روک لی ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام روک لی ہیں. ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام چلایا تھا تاکہ غریب آدمی کو قرضہ ملے سود کے بغیر. آپ نے جا کے جب وہ دیکھا, مفتی صاحب نے کہا یہ بہت اچھے پروگرام ہے, کامیاب جوان کامیاب پاکستان, لیکن پھر روک دیا. اب آپ کامیاب جوان کو تو کسی اور نام سے کر رہے ہیں, خدایا آپ کامیاب پاکستان کو بھی اگر چاہیں تو دوسرے نام سے کریں. کم از کم غریب لوگوں کا کوئی تو ولی وارث ہونا, ان کو تو کوئی مدد ہو, کیونکہ ان کو جب یہ پیسے انٹرسٹ بھی آپ دیتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. شک آپ ہمارے نام ہٹا دیں آگے سے, لیکن ان کے لیے یہ واپس لے کے آئیں یہ پروگرام ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ سب بہت عقل مند لوگ ہیں, آپ ساری چیز سمجھتے ہیں. جو میں نے جو اس وقت آداب دیے ہیں تو آپ خود یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے وقت میں اپریل میں کیا ڈیفالٹ کا رسک زیادہ تھا یا اب ڈیفالٹ کا رسک زیادہ ہے. اس کا ایک ہی حل ہے,
اور اس کا یہ حل ہے کہ ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم کریں، ہم نئے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کریں تاکہ نئی حکومت آئے، مضبوط حکومت آئے، وہ اکنامک ڈیسیژن لے سکے تاکہ اس پہ انویسٹرز کا بھی اعتبار ہو، بائیلیٹرلز کا بھی اعتبار ہو، اور جو مارکیٹ ہے اس کا بھی اعتبار ہو۔